السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان معبلنچروں کی معبلنچی سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ کیف کل ہماری یوم آزادی تھی، 75ویں آزادی تھی۔ 75 سال ہوگا ہمارے دیش کو آزادی مل کر، اور ہم مسلمانوں کے تو کردار کا آپ لوگوں کو پتہ ہے، جس طریقے سے 90,000 میں سے 66,721 ہم مسلمانوں کی جانیں قربان بھی اس ملک کے لیے، ملک کی آزادی میں۔ کیف اب یہ جو بیٹھے بیٹھے بول دیا تھا انہیں، جو ہے سو گھر گھر ترنگا بول گیا، اب ایسا ہو گیا بس لوگوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے۔ جی لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، وہ لوگ کالا گانا ترنگا بول کے بہت پریشان تھے، وہ لوگ گھر مانگ رہے تھے، وہ لوگ گھر تو بھی دیتا انہیں اچھا تھا بول کے، کیونکہ گھر گھر ترنگا بولے تو پھر ہر گھر پہ ترنگا نہ بھائی۔ اب جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ لوگ کیا کریں گے، وہ لوگ کہاں لگیں گے۔ بہرحال بعض لوگوں کا یہ چالو ہوا دبا کے کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے کو گھر دیو بول کے، یہ اچھا ہے، پہلے سے کرنا چاہیے تھا تاکہ جملے بازی نہ ہوتے دیش میں۔ دوسری خبر آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، میں یو پی اتر پردیش سے جو سنیاسی حکمان ہے ادھر خابیص ہے، خبیص کیا بچہ ہے وہ، کل اتنی جارجی چلی ہے ہمارے ترنگے کو لے کر، کس کے باپ کو نہیں چڑھاتا مر رہا ہوں نہیں یو پی میں۔ میرا نمبر تھا دلی کے لال قلعے پہ چڑھانے کا، اور ان لوگ میرے کو یہاں سے باہر ہی نہیں نکلنا ہو رہا ہے بول کے اتنا ناراض ہوا، انہیں اٹھا پٹا گھر میں یہ وہ اپنا جو چولا جو پہنتا انہیں زعفرانی کلر کا وہ پھاڑ لیا، غصے سے ٹٹی کھا لیا، ٹٹی کر لیا، بڑا چلا بھئی ہے۔ اس کو سب یہ سمجھاتے رہے کہ ساری دنیا کی نظریں تیرے اوپر ہے، تو ترنگے کی بے عزتی مت کر، کسی طریقے سے اپنا ترنگا لہرا دے تو وہ تیرے لیے بہتری ہے۔ بڑی اس سے جو ہے سو پوری کیبنٹ مل کے کوشش کری، کرنے کے بعد موٹا بھائی بھی ٹیلی فون کرا کر کے سمجھایا، اس کے بعد جو ان کے پریزیڈنٹ ہے RSS کے انہوں کر کے سمجھائے، اور موہن بھاگوت بھی ٹیلی فون کرا، اس کی جنپت کا انڈا، اس کی چٹا ہے، بہت بڑا خاکی چڈی ہے وہ انہیں اتنا نا زہر جو اسٹارٹنگ سے جو بانٹنا چالو کرا دیش کو لے کر، وہ بہت بڑا زہریلا ہے، اور اس سے زیادہ تو اس کے بارے میں نہیں بول سکتا ہوں، کیونکہ چھٹے ہیں بھئی، یہ کیسے رہتے یہ لوگ، پھکا دیکھو تو اتنا حق کے دھوتے نہیں، لیکن گند مچانا، گند پھیلانا، گندے باتیں کرنا دیش کو لے کر، اسلام کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ دیش واسی ویسی مہنگائی سے مر رہے، بے روزگاری سے مر رہے، کیا حالات ہے دیش کے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ بہرحال اس نے سنیاسی بڑے طریقے سے بہت منتوں کے بعد ایک ہی بات پہ اڑا ہوا تھا بھائی، انہیں میرے کو وعدہ کرے تھے الیکشن کے ٹائم پہ، اگرچہ تو جیت جائے گا یو پی کا الیکشن تو اس کے بعد تو جو ہے سو پھس مندری بن جائے گا، وہاں پہ تو لال قلعے پہ ترنگا لہرانا، جھنڈا لہرانا۔ اب انہیں جو ہے سو بلی کے خواب میں چچڑے، لیکن انہیں ہے بندر کی نسل، اب انہیں بلی کا ایسا بنتا ہے، انہیں بلی کی وجہ سے خواب کیسا دکھتا ہے، انہیں کھلا کودنا چالو کر دیا ہے، انہیں جمپا مارنا چالو کر دیا، اور کھلے الفاظوں سے بولنا چالو کر دیا، ہر حال میں لال قلعے میں ترنگا لہراتا ہوں۔ بہرحال اٹھا پٹک کے بعد بڑی مشکلوں سے وہاں پہ یو پی میں جھنڈا لگا دیا، انہیں جھنڈا لہرایا، انہیں جھنڈا تو کل لہرایا، کل سے اور اب تک اپنے آپ کو جو ہے سو ایسا ثابت کر رہا ہے انہیں کہ یہ لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کھلے طور پہ چیلنج بھی کرتا رہا بھائی جملہ مندری کو، کھلا بولتا رہا RSS میں میری فالوئنگ زیادہ ہے، تیرے سے زیادہ میرے کو چاہتے، میرے کو پہچانتے، اس لیے تیری ضرورت نہیں ہے، نہ RSS کو ضرورت ہے، نہ دیش کو ضرورت ہے بول کے بول رہا بھائی۔ اب میں کیا بولوں آپ لوگوں کو،
اب آپ لوگوں کو کیسا کہ محسوس ہوگا، لیکن یہ ایک کڑوا سچ ہے جو میرے کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد بڑے منتوں سے اب میرا یہی کہنا ہے بھائی، اس کے دماغ پہ گرمی چڑھ گئی ہوئی ہے، اس کے دماغ پہ گرمی چڑھ گئی ہوئی ہے، کیونکہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، یہ لوگ شادی نہیں کرتے، یہ لوگ کے پاس شادی وادی نہیں ہے۔ اب ان کی کونڈم للی ایڈس للی سے پریشان تو رہتے ہیں لوگ، لیکن کبھی کبھی منہ کالا کر لیتے، کبھی منہ کالا کر لیتے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو میرا مشورہ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے جو ہے سو کوئی 65 کی 65-70 کی بیوہ سے یا بڈھی سے سمجھے اس کی شادی کرا دینا، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہم جو پہلے سنے تھے انہیں شادی کرنے جا رہا ہے فلانی بچی سے، اور اس کی فوٹو بھی شاید میں بتایا تھا، لیکن کسی طریقے سے وہ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی عقل کہ اس کے پاس ہے کیا، ہے کیا، اب ہے انہیں، اب آیا انہیں، دوبارہ آتا بھی نہیں، دوبارہ سی ایم بھی نہیں بنتا، انہیں پی ایم پاکھنڈی جو ہے سو بننے کے تو سب نے دور کے دیکھ رہا۔ ارے بھائی، آتنک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ کون دن کے بچی، اور اتفاق سے وہ ڈاکٹر نہیں تھی، وہ پڑھی لکھی تھی بچی، سمجھ میں آ گیا وہ لوگوں کو وہ کینسر ہوگا۔ لیکن اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ کے اوپر بیماری چڑھ چکی، دماغ بیمار ہو گئے ہوا ہے۔ اب ایک ہی چیز ہے، اگرچہ اس کی جان بچانا، ایسی پاگل حرکتیں نہیں کرنا بولے تو کسی طریقے سے کوئی بیوہ کو، کوئی لنڈی کو پکڑ کے اس کی شادی کرا دینا، خاموش بیٹھتا، کم سے کم وہ کام میں الجھے ہوا رہتا ہے، دوسرا تو کام نہیں ہے اس کو۔ اب انہیں ٹھیک ہے جھنڈا لہرایا، سن لیا بات، لیکن کتنے بجے بھائی؟ 11:32 کو، جبکہ ٹائمنگ دی گئی تھی ادھر 7:35 کی، 7:35 کو جھنڈا لہرانے کا تھا اس کو، 11:32 کو آیا، بڑی مشکل سے، بڑے منتوں کے بعد۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتانا ہے، یہی سمجھانا ہے کہ دیش میں خود بخود یہ لوگ جو بیج بوئے تھے نا، اب فصلیں کٹ رہے ہیں، کیونکہ فصلیں تو نکل گئے، فصلوں کو تو کاٹنے سے پڑتا، نہیں تو ویسے خراب ہو جاتے وہ لوگ۔ اب یہ وقت آنے والا ہے، یہ لوگ خود اپنی اپنی جان کے وہ پڑیں گے، یہ لوگوں کو سمجھے، لالے دی جان، یہ بہت برا ہونے والا ہے، یہ چیز کا ہم بھی انتظار کریں گے۔ اسی کے لائق تھے اسی کے لائق تھے، اور یہ لوگ بیچ میں لڑکے مرنے والے ہیں بھائی۔ اب ان کا کوئی نہیں ان کو بچا سکتا، خود بھی ان کو نہیں بچا سکتے اب، کیونکہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جو دماغی نشہ رہتا نا دماغ کے اوپر، وہ ایک ایسی بیماری رہتی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب اس کو ایک الگ بیماری چھائے پا، انہیں ہٹ تو نہیں بڑھ رہا اپنی جگہ سے، کیونکہ جو چیز ملی اس کو انہیں زندگی میں دیکھا نہیں تھا۔ انہیں رہنے والا فٹ پاتھ پہ چائے بیچ لینے والا، اب اس کو کیا مل گیا، انہیں ڈیلی 6 جوڑے کپڑے بدلی کر رہا، 6 جوڑے کپڑے بدلی کر رہا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ غور کر سکتے۔ آج جس طریقے سے اور جس سمت ہمارا دیش جا رہا ہے، جو ہمارے لیے ایک طرف سے اچھا بھی دکھ رہا، ایک طرف سے فکر بھی ہو رہی، کیونکہ پہلے ہی دیش کو لوٹ لیے یہ لوگ، پہلے ہی دیش ویسے ہی ہمارا برباد ہو چکا ہے، دیش کی اکنامی ہماری صفر ہو چکی ہے، دیش کی مہنگائی کی تو آگ لگا دی ہوئی ہے، اور دیش میں بے روزگاری دیکھیے آپ، ہر دن کی بات کر رہا ہوں میں، 33 لاکھ لوگ بے روزگار ہو رہے، اور جو ہے 27 سے 28 لوگ خودکشی کر کے مر رہے ہیں۔ اور یہ میں آنکڑا، یہ جو مر رہے ہیں سو لوگ خودکشی کر رہے ہیں سو، میں یو پی کی بات کر رہا ہوں، یو پی میں بہت ایسے کیسز ہو گئے۔ پہلے کیا تھا، یہ لوگ ہندو مسلم کاٹ کھیلے تھے، سب کے دماغوں کو خراب کیا یہ لوگ، سب کو دماغوں کو خراب کیا، کیونکہ معلوم ہے یہ موتر پینے والے، ٹٹی کھانے والے، ان کو نہ سوچنے کا وقت ہے، نہ سمجھنے کی طاقت ہے، اس لیے جو دماغ میں آ گیا، جو بول دیے وہی کرتے، سمجھے۔ یہ چیز بھی بہرحال
انہیں جھنڈا تو بڑے مشکلوں سے لہرایا، لیکن انہیں زیادہ دن یہ پارٹی میں رہنے والا نہیں ہے. کیا ہونے والا ہے وہ تو وقت بتائے گا. ہم بہرحال یہی دعا کریں گے اللہ سے، اللہ ان کو نست نابود کرے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے جلد سے جلد، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اور ہم دیش کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دیش کی بھی حفاظت فرمائے. یا اللہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.